نیوزی لینڈ سے پہلے ٹی 20 میچ میں شکست کے بعد پاکستانی بالنگ کوچ عمر گل غصے میں ہیں اور اپنے غصے کا اظہار انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی کیا، جو پوسٹ میچ پریس کانفرنس تھی اس میں، اور جہاں انہوں نے عباس افریدی کی تعریف کی وہاں انہوں نے دوسرے پاکستانی بولرز میں سے کچھ بولرز پر خاص کر برہمی کا اظہار بھی کیا۔ اور یہ بولر کون سے ہیں، کیا ورڈنگ یوز کی، اس کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو عمر گل نے یہ کہا کہ جب میچ شروع ہوا، جب شاہین نے پہلا اوور کیا اور جب انہوں نے پہلی وکٹ حاصل کی تو اسی سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ گیند گرپ کر رہی ہے، اس پچ کے اوپر سلو ڈیلیوریز بڑی افیکٹو رہیں گی اور یہاں پر پیس نہیں دینی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ہم نے اپنا جو بالنگ پلان تھا وہ کنوے کیا آن فیلڈ کیپٹن کو اور بولرز کو، اور انہیں بتایا کہ آپ نے اس میچ میں سلو ڈیلیوریز کرنی ہے اور بالنگ پہ پیس نہیں دینی اور بیٹسمینوں کو روم نہیں دینا۔ کہتے ہیں اس پلان پر عباس افریدی جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا عمل کیا، افیکٹولی عمل کیا، اور انہوں نے اس پہ کامیابی بھی حاصل کی، 3 وکٹیں حاصل کی ڈیبیو میچ کے اوپر۔ اور یہ بڑی اچیومنٹ تھی کہ کوئی بھی ایک فاسٹ بولر، ینگ بولر اپنا پہلا میچ کھیل رہا ہو اور پہلے میچ میں آ کے وہ 3 وکٹیں حاصل کر لے، اور وہ بھی اوورسیز، خاص کر ایک ایسے میچ میں جہاں بہت ہائی سکورنگ میچ ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوسرے بولرز نے اس پلان پہ عمل نہیں کیا۔ اب دوسرے بولر سے ان کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو دیکھو شاہین افریدی نے جب پہلے اوور میں وکٹ حاصل کی اور عمر گل کہہ رہے ہیں کہ بال گرپ ہوئی اور ہم نے میسج بھی بھیجا لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا، تو اوبویس ہے کہ وہ جب دوسرا اوور شاہین افریدی کروا رہے تھے اور اس میں جب انہوں نے ایلن فن سے 24 رنز کھائے تو اس پورے اوور میں شاہین نے کوئی سلو بال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب آپ کی بال گرپ ہوئی ہے پہلے اوور میں تو آپ کو دوسرے اوور میں کٹرز یوز کرنے چاہیے تھے، لیکن شاہین کی ویسے بھی اب وہ پیس تو رہی نہیں ہے کہ 145-50 پہ وہ ان سوئنگر مار رہے ہوں، تو جب آپ نے 130 32 35 پہ ایک بیٹنگ وکٹ پہ بال کرنی ہے تو آپ کو سلوور ونز کرنے چاہیے تھے، اور اس میں عمر گل ٹھیک ہے، تو یہ اوویس بات ہے کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ بعد میں جب شاہین افریدی سیکنڈ سپیل میں آئے تو پھر وہاں پہ انہوں نے کچھ بال کو گرپ کرنے کی کوشش کی، کچھ سلوور ون کرنے کی کوشش کی، اور جو ان کے بعد کے 2 اوور سے وہ بہتر تھے۔ اگر شاہین افریدی نے اس بات پہ دوسرے اوور میں عمل کیا ہوتا تو نتیجہ مختلف ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے عامر جمال ہیں، اگر آپ دیکھو تو 4 اوور جو انہوں نے کیے ہیں سب سے زیادہ مہنگے وہ ثابت ہوئے ہیں، 14 کا ان کا اکانومی ریٹ رہا ہے۔ اور جیسے کہ مظہر ارشاد نے کہا کہ ہم ایموشنز میں بہہ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں عامر جمال بڑی اچھی بالنگ کروا رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اچھا جی T20 میں بھی یہ اچھے بولر ہوں گے، ہم نے وسیم جونیئر کو نہیں کھلایا، باہر بٹھا دیا، ہم نے زمان خان جو کہ ہمارا یارکر اسپیشلسٹ ہے اس کو ہم نے باہر بٹھا کے عامر جمال کو کھلایا، اور عامر جمال نے بھی عمر گل کی اس انسٹرکشن پہ عمل نہیں کیا کہ ہمیں یہاں پر کٹرز کرنے ہیں۔ عامر جمال کے 4 اوور کے سپیل میں مجھے کوئی کٹر افیکٹو نظر نہیں آیا، جب ان کو بہت مار پڑ رہی تھی تو اس وقت بھی وہ بہت زیادہ ون ڈائمینشنل بولنگ کر رہے تھے، اور ٹیسٹ میچ والی جو ہارڈ لینتھ بولنگ ہوتی ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹیسٹ میچز میں تو آپ نے سلپ فیلڈرز لیے ہوتے ہیں، بیٹسمین کی فٹ موومنٹ اور ہوتی ہے، پچ جو ہوتی ہے اس کے اندر ہیلپ ہوتی ہے، لیکن T20 کرکٹ میں ٹیسٹ میچ والی بالنگ نہیں چلتی، یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ گیم ہے۔ تو جو وہاں پہ عامر جمال نے کیا اس کا خمیازہ بھی پاکستان نے بھگتا۔ اس کے علاوہ جو تیسرے وہاں پہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ سعید اجمل جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ کو پہلی بات تو یہ پتہ ہونی چاہیے تھی کہ اس پچ کے اوپر جو آپ کے ریسٹ سپنر ہیں وہ کامیاب نہیں ہونے، فلیٹ پچ ہے تو آپ یہاں پہ فنگر سپنر نواز کو کھلا لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ حالانکہ نواز بھی کوئی بڑی اچھی فارم میں تو نہیں ہے لیکن سٹل ایک لیگ سپنر کے مقابلے میں، ایک ریسٹ سپنر کے مقابلے میں ایسی فلیٹ پچ کے اوپر جو فنگر سپنر ہوتا ہے وہ زیادہ افیکٹو رہتا ہے۔ پھر ان کی لینتھ جو تھی وہ بہت زیادہ شارٹ تھی، ہر اوور میں وہ 2 لوز بال کرتے ہیں، 2 اچھی بال بھی کرتے ہیں جو کہ وکٹ ٹیکنگ ڈیلیوری ہوتی ہے، لیکن وہ جو 2 لوز بال ہیں اس پہ باؤنڈری کھا کے وہ سارا پریشر ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو بالرز نے عمر گل کے پلان پہ عمل نہیں کیا اس کا خمیازہ پاکستان نے بھگتا ہے، ہوپ فلی وہ اگلے میچ میں اس پہ عمل کر لیں۔